اور انسانیت شناسی تو بہت دور کی بات ہے، خود شناسی کا نور نصیب نہ ہوتا کہ حضور تشریف لائے۔ انسان کو یہ بھی نہ پتا چلتا کہ میں کون ہوں، اور جسے یہ بھی خبر نہ ہو کہ میں کون ہوں، اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ مجھے بتائیے، اشرف المخلوقات ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج انسان کے سر پہ رکھا ہوا ہے، لیکن پتھر کے بنے ہوئے مادو کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے اپنی مرادیں مانگا رہا ہے۔ کیا اس کا فہم و ادراک، عقل و خرد اس کو نہیں بتا رہے کہ یہ پتھر کی مورتی بے جان مجسمہ اسے کچھ نہیں دے سکتا؟ مٹی کے بنے ہوئے مجسمے کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے اسے اپنی حاجتیں طلب کر رہا ہے۔ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے، اتنی دردناک ہے، اور اتنی بےہودہ ہے تاریخ، اگر غور کیجئے تو اس نے پتھروں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، درندوں کو، حتیٰ کہ یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ آپ یہ جو کیچوا لگاتے ہیں، کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا ہے۔ اس نے درختوں کو پوجا، اس نے حشرات الارض کو پوجا، کیڑوں مکوڑوں کو اپنا معبود مانا، اس نے رینگتے ہوئے کیچووں کو اپنا خدا سمجھا، سانپوں کے آگے اپنی پیشانی کا تقدس پامال کیا، درختوں کو اپنا معبود مانا، چلتی ہواؤں کو، بہتے پانیوں کو، جلتی آگ کو اپنا خدا کہا۔ اس کی پیشانی کا تقدس کہاں کہاں پامال نہیں ہوا۔ یہ تو میرے حضور تشریف لائے جنہوں نے آ کے بتایا کہ یہ تیرے معبود نہیں، تیری دہلیز کے نوکر ہیں۔ اجرام فلکیہ ہوں یا مزار فطرت ہوں، حشرات الارض ہوں، نباتات ہوں، بہائم ہوں، چوپائے ہوں، یہ پوری کائنات یہ تیری دہلیز کی نوکر ہے۔ درختوں کو پوج رہا ہے، یہ تو تجھے چھاؤں فراہم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے، تجھے آکسیجن دینے کے لیے پیدا کیے گئے، یہ تجھے پھل فراہم کرنے کے لیے، تیرے ایندھن کے کام آنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ جانوروں کی پرستش کرتا ہے، یہ تیری سواری کے لیے، بار برداری کے لیے پیدا کیے گئے، تجھے دودھ اور گوشت کی ضروریات بہم پہنچانے کے لیے پیدا کیے گئے۔ چاند، سورج اور ستاروں، اجرام فلکیہ کو اپنا معبود مان رہا ہے، یہ تو تیری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے، تیرے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے، اور تو ان کو معبود مان رہا ہے۔ نہیں تو دیکھ، چاند کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے، چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آ رہا ہے۔ سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ ہاتھ اٹھتے ہیں، وہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آ رہا ہے۔ درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں، تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ درخت بھاگتے ہوئے قدموں میں سلامی دینے آ جاتے ہیں۔ جانوروں کو پوچھ رہا ہے، یہ دیکھ یہ قدموں میں سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ حشرات الارض، چوپائے، پوری کائنات حضور کے گرد گھومتی دکھائی دیتی۔ اقبال نے کہا تھا، گرد تو گردد حریم کائنات، گرد تو گردد حریم کائنات، از تو خواہم یک نگاہ التفات۔ پوری کائنات تو حضور کے گرد گھوم رہی ہے۔ اے تماشا گاہ عالم، روئے تو کجا بہرے تماشا می روی۔ پوری کائنات تو تجھے ڈھونڈنے نکلی ہے، انسان تو کدھر بھاگ رہا ہے؟ یہ اشرف المخلوقات ہو کر کے حشرات الارض کو معبود سمجھ رہا ہے۔ 21ویں گریڈ کا آفیسر ہو اور درجہ چہارم کے ملازم کو سیلوٹ کرتا پھرے تو لوگ کہیں گے اس کو اپنے منصب کا ہی نہیں پتا، یہ کس لیول کا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کس کو سیلوٹ کر رہا ہے۔ اشرف المخلوقات ہو، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج سر پہ رکھا ہو، اور مٹی کے مادوں کو خدا سمجھ رہا ہو، درختوں کو معبود سمجھ رہا ہو، چوپایوں، حشرات الارض کو خدا سمجھ رہا ہو، تو یہ میرے حضور نے آگے بتایا یہ تیرے معبود نہیں ہیں، یہ تیرے نوکر ہیں۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں جو کچھ پیدا کیا گیا انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا، انسان کی نوکری کے لیے پیدا کیا گیا۔ اب انسان کی آنکھ کھلی کہ میں کون ہوں، اب اسے سمجھ آئی اپنے مقام سے جب حضور تشریف لائے، جب چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں سلامی دینے لگا، جب درخت بول بول کے حضور کے قصیدے پڑھنے لگے، جب ابو جہل کی مٹھی میں بھی پتھر کلمے میرے حضور کے پڑھنے لگے، پھر انسان کو پتا چلا کہ میں کون ہوں۔ اب اسے خود شناسی کا نور نصیب ہوا، اپنی ذات سے ملاقات ہوئی، خود سے ملاقات بھی حضور کی دہلیز پہ آ گئی۔ اور اگر یہ در نہ ملتا تو آج بھی انسان اندھیرے میں بھٹک رہا ہوتا، نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنوں کی آ گئی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں۔ زندگی کا نور ملا ہی حضور کی دہلیز پہ آ گیا، اسی چوکھٹ پہ آ کے انسان کو پتا چلا کہ میں کون ہوں۔ اب اس کا لہجہ ہی بدل گیا، جو پتھروں کو پوج رہا تھا، مادوں کے سامنے پیشانی رگڑ رہا تھا،
لکڑی کے اوثان کو معبود سمجھتا تھا، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، درندوں کو، بہائم کو، اجرام فلکیہ کو اپنا خدا مانتا تھا۔ اب اس کی بدلی ہوئی ٹون دیکھیے، تبدیل شدہ لہجہ دیکھیے، اب وہی انسان پکارتا دکھائی دیتا ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ کہتا ہے خبردار مجھے فرشتہ کہا، اس سے بھی میری عزت میں فرق آتا ہے، اس لیے کہ فرشتوں کی پیشانی تو میرے لیے جھکتی رہی۔ اسے اپنے آپ سے ملاقات ہی تب ہوئی جب حضور کی دہلیز پہ آیا، حضور کی چوکھٹ سے آیا۔ اب اسے سمجھ آئی تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاوداں ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پر نیا ہو جا، گزر جا بن کے سیلے تند رو کوہ بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ ہاں ہو جا، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی، کائنات میں تو تیرے سے بہتر کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، تو مقصود ہستی ہے، تیرے دم سے بزم عالم میں اجالا ہے، لیکن تو سمجھ ہی نہیں پایا کہ میں ہوں کون، اپنے آپ سے تیری ملاقات ہی نہیں ہوئی، اس لیے کہ تو اس دہلیز پہ نہیں آیا، اور جب تو اس دہلیز پہ آئے گا پھر تجھے پتہ چلے گا کہ تو ہے کون، اور تیری شناخت انسان کو پتہ ہی تب چلا کہ میں کون۔ پھر وہ خود شناس ہوا، اور پھر اس کی پرواز ثریا سے بھی آگے دکھائی، پھر اس نے ستاروں کی گزرگاہوں سے آگے بڑھ کے کہا کہ یہ میری منزل نہیں ہے، یہ خاک راہ ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور تو کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو میری دہلیز کی نوکری ہے، یہ چرخ، یہ آسمان، یہ سب کچھ میرے گرد گھوم رہا ہے، تو یہ نور، یہ سرور، یہ خود آگاہی کے اجالے حضور علیہ السلام کی دہلیز سے نصیب ہوئے، اور اگر یہ در نہ ملتا تو انسان آج بھی بھٹک رہا ہوتا، اور آج بھی اندھیروں کے اندر، ظلمتوں کے اندر کھویا ہوتا۔ اس لیے خدا شناسی تو بہت دور کی بات، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور کی دہلیز نصیب نہ ہوتی۔ آپ اپنی ہمسائیگی میں دیکھ لیجئے، دور نہیں جائیے گا، بالکل آپ چند قدم جاتے ہیں تو وہاں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، اور وہ گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے لے رہا ہے، ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے لے رہا ہے، اور بتوں کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ اس کا فہم و ادراک، عقل و بینش یہ نہیں بتا رہے کہ جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکے میری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ فہم و ادراک کا نور نصیب ہی نہیں ہے تو یہ بھاری بھرکم ڈگریاں بھی شعور کی آنکھیں واہ نہیں کرتی۔ یہ اذان ہو رہی ہے، یہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اتنی بھاری بھرکم ڈگریاں ہیں، لیکن وہ کوئی بت کو پوج رہا ہے اور کوئی گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے لے رہا ہے۔ ان کے فہم و ادراک کی بلندیاں اور ان کا شعور ان کو اپنی طبع کا تقدس تک بھی آگاہ اس سے نہیں ہونے دیتی۔